کاش میں وہ کیفیت الفاظ میں بیان کر سکوں. ابتدائی زندگی بالکل جسے کہتے ہیں ایک نارمل تھی، بالکل جیسے بچپن ہوتا ہے. ماں باپ کی طرف سے لاڈ پیار اور دوست رشتہ دار سب، تعلیم، جو مشاغل کسی بھی بچے کے یا کسی بھی نوجوان کے شروع میں ہوتے ہیں، ایک بالکل جسے آپ کہتے ہیں نارمل بچپن، ویسا ہی بچپن تھا. شاعری کی طرف کہا جاتا ہے کہ آپ آتے نہیں ہیں، شاعری آپ کو اپنی طرف لے آتی ہے. تو میرے اندر بھی کچھ ایسا تھا. جیسے کہتے ہیں نا کہ پولز ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں، تو میرے اندر کچھ ایسا تھا کہ شاعری نے مجھے اپنی طرف کھینچا. یہ جوہر آپ کے اندر موجود ہوتا ہے، کوئی بھی آرٹ فارم جو ہوتی ہے، کریٹیو کوئی بھی چیز آپ کے اندر پہلے سے موجود ہوتی ہے، آپ اس کو صرف زندگی میں کسی موقع پر ڈسکور کرتے ہیں. تو میں نے اپنے اسکول لائف میں کہہ لیں، 7th یا 8th اسٹینڈرڈ میں کہہ لیں، اس کو ڈسکور کیا کہ میرے اندر یہ صلاحیت موجود ہے. تو تب سے سفر چل رہا ہے. بیچ میں کچھ اسے کہتے ہیں رکاوٹیں بھی آئیں کافی دیر کے لیے. میں نے کچھ نہیں بھی کہا کالج میں، یونیورسٹی میں 2-3 سال ایسے تھے، 4-5 سال جب میں نے کچھ خاص نہیں کہا نہ لکھا. لیکن یہ سفر تب سے چل رہا ہے. جی بالکل. میرے گھر میں کیونکہ شاعری پڑھنے کا اور پھر پڑھانے کا ایک ماحول تھا تھوڑا. میرے والدہ اور والد دونوں شعر سنتے تھے، دونوں شعر پڑھتے تھے، ان کی ڈائریز میں اشعار لکھے ہوتے تھے. تو میرا انہی ڈائریز کے توسط سے تعارف ہوا اساتذہ سے، غالب، میر، مصفی، ان لوگوں کے. اور پھر اس کے بعد جو نئی جنریشن میں اگر آپ بات کریں کہ تھوڑا سا جن کو آپ پوسٹ پاکستان ایرا کے شاعر کہتے ہیں، اس میں محسن نقوی، احمد فراز، فیض، ان لوگوں کے اشعار. تو ان لوگوں کے تھرو کہہ لیں ہمارا تعارف ہوا شاعری سے. تو اس کے بعد پھر کافی زیادہ لوگوں کو پڑھا. تو ابتدا میں یہی نام تھے جو زیادہ پڑھے. پہلا شعر باقاعدہ مجھے اگر میں کئی دفعہ کوشش کی کہ یاد کروں کہ میں نے پہلا باقاعدہ شعر کب کہا تھا، لیکن مجھے کوئی ایگزیکٹ ایون سال بھی یاد نہیں ہے، مہینہ اور تاریخ تو دور کی بات ہے. لیکن پہلے میں نے پہلی جو اسکول میں میں اپنے بعض انٹرویوز میں بتا بھی چکا ہوں کہ ایک اسکول میں ہمیں ایک کہانی دی گئی تھی کہ اس کو نا آپ نے یاد کرنا ہے تو نیکسٹ ڈے اس کا ٹیسٹ ہوگا. میں نے وہ کہانی فلم کی بہر میں، مجھے اس وقت بہور کا اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہوتی ہیں. بس مجھے تھوڑا سا ایزی لگا کہ اس کو ایک منظوم شکل میں یاد کر لوں تو شاید مجھے یاد رہ جائے گا. تو میں نے اس کی وہ ایک فلم کی خود سے ایک بحر بنا کے، تو میں نے ظاہری بات ہے بحر تو میں نے خود نہیں بنائی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کسی بحر میں یاد کر رہا ہوں. تو وہ ایک کہانی میں نے ایسے یاد کی، وہ میں نے اگلے دن جا کے لکھی. تو وہ میرے استاد جو تھے اردو کے، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تو باقاعدہ تم نے نظم کے فارمیٹ میں یاد کی ہے. پھر مجھے پتہ چلا کہ نظم کیا ہوتی ہے، غزل کیا ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں آہستہ آہستہ انہی ٹیچر نے مجھے بتایا کہ غزل کے اجزاء کیا ہوتے ہیں، نظم کسے کہتے ہیں، پابند نظم کیا ہوتی ہے، اور سارا اس کے بارے میں آزاد نظم کیا ہے. تو بس اس سے پھر تعارف شروع ہوا. لیکن اگر میں سوچوں، میرے خیال میں نے کہیں کالج دور میں شاید پہلا شعر کہا ہوگا، لیکن وہ کہیں نہ لکھا ہوا ہے نہ مجھے یاد ہے کہ وہ کیا ہوگا. ہر اچھا شاعر یا ہر شاعر جس کو میں نے پڑھا ہے وہ میرا استاد ہے. بلکہ اب یہ کہہ لیں کہ شاعری میری استاد ہے. باقاعدہ استادی میں نے کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی، باقاعدہ میرا استاد کوئی بھی نہیں ہے. تو جن اساتذہ کو پڑھا ان سے سیکھا کہ خیال کو کیسے الفاظ میں پروتے ہیں. اس کے بعد پھر کچھ چیزیں جو ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں، کچھ تکنیکی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے ہر شاعر کو. تو وہ میں نے کچھ کتابیں پڑھ کے ان سے مطلب مجھے اندازہ ہو گیا کہ جیسے تلفظ کے لیے لغات، کوئی اچھی لغت آپ کے پاس ہو تو وہ آپ کے لیے، کیونکہ ہم اردو سپیکنگ تو ہے نہیں، ہمارے تلفظ میں اور اردو زبان کے تلفظ میں کافی فرق ہوتا ہے. ہم کئی الفاظ کو جیسے بولتے ہیں وہ ویسے اردو میں نہیں اسے باندھا جاتا یا اس کو بولا جاتا. تو اس میں لغت پڑھ کے اندازہ ہو گیا کہ یہ ہوتا ہے. پھر باقی کچھ جو بہور اور اوزان اس طرح قسم کی چیزیں، تو وہ کچھ کتابیں اس کے متعلق پڑھی. تو ایک آئیڈیا ہو گیا کہ آپ باقاعدہ، میں کیونکہ غزل گو ہوں تو غزل میں جو اجزاء ہوتے ہیں، مطلع، پھر اس کے بعد اشعار، پھر وزن میں، پھر محذوف، جو مطلب آپ جتنی بھی ٹیکنیکلز کہتے ہیں اس کے بارے میں میں نے پھر پڑھ لیا. تو باقاعدہ شاگردی کسی کی اختیار نہیں کی. اصلاح جو اس کا رائج معنی ہے کہ آپ کسی کو باقاعدہ دکھائیں، وہ تو وہ بالکل نہیں. میں آپ اس سے کہہ رہے ہیں مشورہ
کسی بھی سینئر یا کوئی دوست جو ہوتے ہیں، ہماری باقاعدہ ایک سٹنگ ہے جہاں ہم اکٹھے ہوتے ہیں ہفتے میں ایک یا دو دفعہ، تو وہاں اپنا نیا کلام جو بھی ہوتا ہے وہاں سناتے ہیں. تو اس میں کوئی دوست، کوئی سینئر جو بھی بیٹھا ہو، کوئی مشورہ دیتا ہے تو اس کے اوپر غور کر لیتے ہیں کہ ایسا کر لینا چاہیے. تو باقاعدہ جیسے اصلاح جو رائے جمانی ہے اس کے کہ آپ کسی کو استاد کو دکھا کر ان سے اصلاح لیتے ہیں، تو ویسا نہیں. جی شروع میں کچھ ایسی شخصیات تھیں جن کی کوشش تھی کہ وہ ان سے میں کورے کاغذ پہ اصلاح لے لوں یا ان سے اصلاح لیا کروں، ان سے ملا کروں اور ان سے پوچھا کروں. لیکن مجھے کیونکہ ضرورت اس کی محسوس نہیں ہوئی کہ میں کسی سے اپنی تخلیقی صلاحیت کو دبا کر کسی کی تخلیقی صلاحیت کو استعمال کروں، تو میرے لیے میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا. اس بات پہ کئی سینئرز اور کچھ میرے ایون کچھ دوست بھی تھے وہ مجھ سے نالاں بھی رہتے ہیں، لیکن بہرحال ایسا ہی ہے، ایسا کوئی سلسلہ نہیں رہا. جی نہیں جب آپ اصلاح کسی سے لے نہیں رہی تو آپ آبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہ ایک لٹریری ڈس آنیسٹی ہے نا، یہ بددیانتی ہے کہ کورے کاغذ پہ اصلاح دینا بھی آپ تخلیق کا جو جوہر ہے اس کے آپ منحرف ہو رہے ہیں، اس کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو یہ مجھے بالکل گوارا نہیں. ارادی طور پر تو کبھی کوشش نہیں کی کہ میں ارادی طور پر کچھ مختلف کہوں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر ہی کوئی چیز ہوتی ہے، چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ ہوتا ہے. نیا آدمی نہ تو نیا لفظ لے کے آتا ہے، نہ تو کوئی نیا آپ کہتے ہیں خیال بھی. ایون میں اگر بات کروں تو آپ کوئی نہ کوئی خیال نکال لیں، وہ کسی نہ کسی پرانے خیال کا ہی ایک کہہ لیں عصری نئے عصر کے مطابق ڈھلا ہوا ایک سانچہ ہوتا ہے، اس میں وہ ہو جاتا ہے. تو کوئی خیال بھی میرے خیال میں ہاں دریافت کر لیتے ہیں آپ، کوئی نہیں اس کا زاویہ. تو صرف زاویہ دیکھنے کا فرق ہوتا ہے. ہر تخلیق کار جس کو آپ نیا سمجھتے ہیں، نیا کہتے ہیں، یا اس کو آپ منفرد کہہ دیتے ہیں، جدید لب و لہجے کا جیسے آج کل بڑا استعمال ہوتا ہے کہ یہ شاعر ہے، تو وہ صرف یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو، کسی بھی موضوع کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ پکڑتا ہے کہ اس چیز کو ایسے بھی دیکھنا چاہیے. ہجر اور وصال اور یہ سارے بہت کلیشے قسم کے مضامین ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا شعر آتا ہے جو بالکل نئے زاویے سے اسی ایک مضمون کو بیان کرتا ہے. تو میرے خیال میں اسی کو نیا پن کہتے ہیں. اور ارادی طور پر کبھی کوشش نہیں کی، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی شعر کہا جائے تو اس میں کوئی ایسا نقطہ یا کوئی ایسی چیز پکڑی جائے جو پہلے نہ کہی گئی ہو، کیونکہ کہے ہوئے کو دوبارہ کہے جانے میں تو کوئی وہ کریٹیوٹی نہیں ہے. کرافٹنگ تھوڑا سا ہارڈ لفظ ہو جاتا ہے، وہ تو لگتا ہے جیسے کوئی مستری کام کر رہا ہے. تو میں اس کو کہوں گا کہ آپ اس کی نوک پلک سنوارتے ہیں. ظاہری بات ہے آپ ایک مصرع کہتے ہیں، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اس مصرعے میں کوئی اگر سکم رہ گیا یا کوئی اس میں تھوڑی سی اگر بہتری ہو سکتی ہے، پھر آپ اس کو دوبارہ کہتے ہیں. تو آپ کو جب تک لگتا نہیں کہ شعر آپ کے مطابق بالکل اس حالت میں ڈھل چکا ہے جو آپ کے لیے پرفیکٹ ہے، تو تب تک تو آپ کوشش جاری رکھتے ہیں. اس کو آپ کرافٹنگ کہہ لیں، اس کو آپ ریاضت کہہ لیں، مشق کہہ لیں. تو میرے لیے تو یہ سب کچھ مطلب یہ تو چلتا ہے. یہ میرے خیال میں ہر شاعر کوئی مانے یا نہ مانے وہ کرتا ہے یہ مصرعے کو جتنا وہ سلیس کر سکے، جتنا سیدھا کر سکے، الفاظ کم گریں، نثر کے قریب ہو. یہ چیزیں جو آج کل ایک ہے کہ جو نیا شعر کہا جا رہا ہے اس کے میں جو کچھ رائج اصول ہیں، پیمانے ہیں، تو اس کے مطابق شعر کہنے کے لیے آپ ظاہری بات ہے مصرعے کو کہتے ہیں کہ اس سے بہتر، اس سے بہتر. تو ایک آپ آخر کار کوئی نہ کوئی اچھی چیز آپ کے ہاتھ آ جاتی ہے. میں اصل میں پہلے بھی 2-3 دفعہ اس بات پر گفتگو ہو چکی ہے، اور ہم اکثر جب دوست بیٹھتے ہیں تو اس معاملے پر گفتگو ہوتی ہے. میں شعر کو شعر مانتا ہوں. اگر کوئی شعر اچھا شعر ہے تو وہ عصری تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اور وہ جسے آپ آفاقی شعر کہتے ہیں اس کا وقت سے تعلق نہیں ہوتا. وہ ہر وقت میں اتنا ہی رائج اور اتنا ہی نیا ہوتا ہے کہ جیسے وہ اپنے دور میں تھا. آپ غالب اور میر کے میں بہت سارے آپ کو شعر سنا سکتا ہوں جو آج بھی ویسے ہی ریلیونٹ ہیں جو ان کے دور میں تھے. تو آپ ان کو کیا پرانا شعر کہیں گے؟ وہ بھی جدید ہیں، کیونکہ ہم جدید دور میں اگر رہ رہے ہیں اور وہ شعر آج کے عصر کے ساتھ ریلیونٹ ہیں تو کیسے ہم انہیں کہہ دیں گے کہ وہ پرانے شعر ہیں؟ وہ بھی جدید شعر ہیں. تو یہ جدت اور روایت کا یہ جو ایک پیمانہ بنا لیا گیا ہے کہ کوئی ایسی بات کرنا کہ لگے کہ آج کل کے عصری تقاضوں کے مطابق، یا ایسی کچھ آپ گیجٹس کے یا چیزوں کے نام اس میں لے آئیں کہ جو پہلے نہیں ہوتی تھی اب آ چکی ہیں. تو وہ میں وثوق سے کہتا ہوں جیسے ٹیکنالوجی یا جیسے وقت چینج ہو رہا ہے، زیادہ وقت نہیں لگے گا کہ یہ چیزیں بھی ساری آبسلیٹ ہو جائیں گی. تو آپ کا اگر شعر یہ جدید ہے تو آج سے شاید 5 سال بعد یہ جدید نہیں رہے گا. جس میں آپ نے کمپیوٹر یوز کر دیا، جس میں آپ نے کوئی ٹیلی فون یوز کر لی، شاید یہ چیزیں آج سے 5 سال بعد نہ ہوں. تو آپ کا شعر وہ پھر کیا رہے گا؟ مطلب اس میں ان چیزوں کا تعلق نہیں ہے. خیال آپ کا کتنا آفاقی ہے، وہ کتنے
نسلوں تک، کتنے آنے والے وقت تک اس کو اپنے آپ کو وہ قائم رکھ سکتا ہے، یہ میٹر کرتا ہے. تو اس میں جدید اور نئے کا نہیں، شعر ہوتا ہے. اگر کوئی اچھا شعر ہے اور وہ اپنے وقت سے آگے بھی ٹریول کرتا ہے تو اچھی بات ہے، اس میں یہ چیز ہونی چاہیے. اپنے اثر کی چیزیں اس میں ایسے سموئیں کہ وہ آپ کی اگلی نسل تک یا کچھ اگلے وقتوں تک آپ کا تعارف یا آپ کہہ لیں آپ کی جو کلام ہے وہ سفر کر سکے. تو یہ تو چیزیں ضروری ہیں. غزل اصل میں ایک ایسی صنف ہے کہ بہت، آپ جیسے جتنے بھی غزل گو شعراء ہیں، کچھ ایکسیپشنز کے ساتھ میرے ساتھ ایگری کریں گے کہ غزل ایک بہت لطیف صنف ہے. اس میں ایک بہت لطیف جذبہ یا لطیف احساس ہوتا ہے، جس میں آپ تھوڑا سا بھی کھردا کوئی لفظ لے آتے ہیں نا تو وہ اس پوری ایک آپ کی پوری غزل کا ماحول یا اس کے پورا نا وہ ایک لگتا ہے کہ یہ لفظ یہاں پہ نا نہ ہوتا تو شاید غزل اچھی ہو جاتی. تو بعض اوقات آج کل جو زیادہ تر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بھرتی کے الفاظ نا بہت فیل ہوتے ہیں. آپ کسی بھی زبان کا لفظ، کسی بھی زبان کے نا ترویج یا اس کی ترقی کا جو ایک پیمانہ ہے یا ایک طریقہ ہے، وہ یہی ہے کہ آپ باہر کی زبانوں کے الفاظ سموتے ہیں اپنی زبان میں تاکہ وہ دیر تک زندہ رہیں اور زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں. لیکن اس کا ایک طریقہ ہے، وہ ایک ارتقاء ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. آپ ایسے لفظوں کو اس میں ضرور لائیں جو کہ ان کے اندر گندھا ہوا لگے. غزل کے اندر بہت ایسے الفاظ آ سکتے ہیں جو ابھی تک نہیں آ سکے. میں نے بھی ایک دو جگہ پہ انگریزی کے الفاظ لگائے ہیں، لیکن کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ وہ لفظ یہ لگا کہ یہ باقی شعر سے علیحدہ کھڑا ہوا ہے. یہ اگر یا پھر اس کے متبادل اسی وزن میں اگر کوئی اردو کا لفظ موجود ہے تو اس کی جگہ لازمی صرف یہ سوچ کر کہ اس سے شعر نیا لگے گا، تو یہ میرے خیال میں غلط پریکٹس ہے. ہاں، ایک آپ کے پاس اردو میں اس کے متبادل لفظ ہی موجود نہیں ہیں اور وہ غزل میں اس جگہ پر ایسے کھپ رہا ہے کہ باقی کے مصرعے کو وہ مجروح نہیں کر رہا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دونوں رائے موجود ہیں میرے خیال میں. شاعری کی جو ترویج ہم کہتے ہیں نا کہ اس کے شاعری کی ترویج ہوئی ہے، تو یہ تھوڑا سا ایک مبالغہ آرائی ہے میرے نزدیک. شاعری جس چیز کا نام ہے نا، آج کل کی نسل اس سے ابھی بھی اتنی دور ہے جتنی آج سے پہلے تھی. آپ نسل کو جس چیز کے قریب لائے ہیں نا اس کو شاعری کچھ لوگ کہیں گے اور کچھ لوگ اختلاف بھی کریں گے. مطلب اس کے شاعری ہونے پہ ہی اختلاف ہے، اس کی بنیاد پر اختلاف ہے کہ وہ شاعری کہی جا سکتی ہے یا نہیں. کیونکہ لفظ کسی بھی بحر میں کچھ لفظ کہہ دینا یا ایک نظم بن لینا، غزل کہہ دینا، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن شاعری ایک اور چیز ہے. یہ منظوم کلام اور اس کو پھر شاعری بنانا، یہ بڑی مختلف چیزیں ہیں. تو شاعری جو ہے وہ آج کل میرے خیال میں جو ہم کہتے ہیں کہ نئی نسل کو بہت قریب لایا گیا ہے شاعری کے، اور وہ آ رہے ہیں بالکل. ان کو شعر کی طرف لانے میں بڑا ایک کردار ہے. وہ پڑھنا شروع ہوئے ہیں، جان ایلیا کو ڈسکور کیا ہے ہماری نسل نے. ہماری نسل رئیس فروغ کو جانا شروع ہوئی ہے. ہماری نسل احمد فراز، فیض، ان لوگوں کو پہچانتی ہے، جو کہ آج سے پہلے میرا نہیں خیال کہ اتنے زیادہ وسیع پیمانے پر. اور اس میں سوشل میڈیا کا بڑا کردار ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، ان سب چیزوں نے نقصان بھی اتنے پہنچایا، کیونکہ پھر اس میں ایک وہ جو حد فاصل تھی کہ ایک تو ہے آپ کی انٹرٹیننگ اسپیکٹ اور ایک ہے کریٹیو اسپیکٹ، کہ جس میں آپ لٹریچر، جس کو ادب کہتے ہیں. تو جو شاعری ادب کے زمرے میں آتی ہے نا، وہ ہماری نئی نسل میں ابھی بھی اتنی ہی اسے کہتے ہیں، اس سے نئی نسل اتنی ہی ناشنا اور اتنی ہی اس سے کٹی ہوئی ہے جتنی کہ آج سے 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے تھی. اور جس طرف وہ آ رہی ہے اس کو شاعری کہا جائے یا نہ کہا جائے، اس پر ہماری ایون سینئر شعراء جو بزرگ ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں. انہوں نے ایک اپنی عمر دی ہے. ہمارے ایک پوری نسل ہے جو اس پریکٹس کو جو آج کل چل رہی ہے اس کو شاعری نہیں مانتے. اور مشاعرہ بھی اس میں یہی کردار ادا کر رہا ہے کہ دونوں. مشاعرہ تو خیر بیسیکلی ایک پلیٹ فارم ہے، اس کے اوپر آپ جو بھی پیش کریں گے عوام اس کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، کیونکہ ان اینی کیس لوگ سننا چاہتے ہیں، لوگ اپنی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس سے فرار چاہتے ہیں. یہ مشاعرہ جو ہے نا آج کل بہت قریب لے جایا جا رہا ہے اس چیز کے جس کو آپ کیا کہتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ جیسے ہوتی ہے، کہ سینما جانا ہے، کوئی کانسرٹ ہے، کہیں آرٹ، وہ اب کہہ رہے ہیں کوئی یا جو بھی ہے، تو وہاں جا کے بیسکلی آپ اپنے آپ کو ایک راہ فرار آپ اپنی زندگی سے چاہ رہے ہوتے ہیں. تو مشاعرہ آج کل آج سے کچھ عرصہ پہلے، کیا آج سے آپ کہہ لیں کوئی 50-60 سال پہلے، مطلب جب سے مشاعرہ کی انسٹیٹیوشن کا آغاز ہوا ہے، اس کو
تہذیب کا گہوارہ کہا جاتا تھا کہ یہ تہذیب سکھانے کا مرکز ہے. لوگ اپنے بچوں کو بھیجا کرتے تھے کہ مشاعرے میں ان کو بھیجیں گے, ان کو ذرا تہذیب آئے بیٹھنے کی, بڑوں میں بولنے چالنے کے. یہ چیزیں آج کل انکا ہوتی جا رہی ہیں ہمارے جو آج کل کے مشاعرے ہیں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں مشاعرے کے خلاف ہوں. یہ چیز مشاعرہ رہے گا تو شاعری عوام تک پہنچے گی, لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں وہ ایک لائن جسے کہتے ہیں ڈرا کرنی پڑے گی, ایک لکیر کھینچنی پڑے گی کہ ہم نے ادب کو ہے وہ ادب رکھنا ہے یا پھر اس کو انٹرٹینمنٹ کے کھاتے میں ڈال دینا ہے. میرے خیال میں تو زندگی, کیونکہ نام ہی آپ کہہ لیں اس کا رنگوں کا ہے. زندگی ایک چیز ہے, آپ سانس لے رہے ہیں, آپ کھا رہے ہیں, آپ پی رہے ہیں, آپ سو رہے ہیں, کما رہے ہیں, بچوں پہ لگا رہے ہیں, خود پہ لگا رہے ہیں. یہ اس کو میں زندگی نہیں مانتا. زندگی ہے جو آپ ان چیزوں کے علاوہ کرتے ہیں, جو آپ جسے آپ سیلف گرومنگ یا پرسنل گروتھ کہتے ہیں, کہ آپ کا شعور, آپ کا اپنی ذات, اپنا کیتھارسس, اپنے ہونے کا ادراک, اپنے اطراف کا ادراک, آفاقی آفاق اور انفس, مطلب آپ کو ہر چیز پر ایک شعور کی جو وہ جو نہج ہوتی ہے کہ جس پہ آپ یہ پہچان سکیں کہ آپ کھڑے کہاں ہیں اس پورے کینوس میں. کائنات کا جو اتنا وسیع کینوس ہے, اس میں آپ کہاں ہیں اور کیا ہیں. اس کو پہچاننے کے لیے ادب جو ہے, لٹریچر جس کو ہم کہتے ہیں, وہ بالخصوص, اور شاعری جو ہے وہ ادب بالعموم اور شاعری بالخصوص جو ہے وہ آپ کو بہت مدد کرتی ہے آپ کے اس کیتھارسس میں, آپ کو وہ حس پہنچانے میں, آپ کی وہ تیسری آنکھ کھولنے میں جو آپ کو دیکھنے کو مدد کرتی ہے کہ آپ کے اطراف میں کیا ہو رہا ہے اور آپ اپنے اطراف کے مطابق آپ کہاں کھڑے ہیں. آپ کے اندر وہ حسیت, وہ احساس بیدار کرنا ہے جس کا نام زندگی ہے, میں سمجھتا ہوں وہ بہت ضروری ہے اس کے لیے, اور شاعری آپ کو اس کے بہت قریب لے جاتی ہے. آزادی بھی ایک حد تک ہی ہوتی ہے, کیونکہ کسی بھی چیز کو اگر آپ کہیں کہ اس کو بالکل آزاد کر دیا جائے تو وہ بیسکلی آپ ایک رستہ کھول رہے ہیں اس کا, جس کے آپ انارکی کہتے ہیں یا جس کو آپ فساد کہتے ہیں, کہ اس میں پھر آپ کو کسی بھی چیز کو ڈیفائن کرنے کے لیے ایک حد بندی چاہیے, حاشیہ, کہ یہ چیز اس دائرے میں ہے لیکن یہ آزاد ہے, اس دائرے میں موو کرے گی لیکن جہاں مرضی جائے. آپ اس کی ڈائریکشن سیٹ نہیں کریں گے, لیکن آپ بہرحال کچھ ایک لکیر لگا دیں گے, ایک حاشیہ لگا دیں گے کہ اس کے اندر پابند رہے گی, اس کے اندر یہ محدود رہے گی, تو اس کی یہ خاص حیثیت ہے. آپ اگر بالکل آزاد کر دیں گے تو پھر کسی بھی چیز کی تعریف جو ہے نا وہ آپ نہیں کر سکیں گے کچھ عرصے بعد, کہ یہ غزل ہے, یہ نظم ہے, یہ نثر ہے, یہ افسانہ ہے, یہ ناول ہے, اگر آپ نے کوئی حد بندی نہیں رکھیں گے. کیونکہ ہر صنف اپنی حیت کے علاوہ موضوعات اور حیت کو لے کر ایک اس کے خاص پابندی ہیں, جس کی پابندی کرنا اس لیے لازمی ہے کیونکہ اس کی شناخت کا مسئلہ ہے اس صنف کی. اگر آپ غزل میں ایسے مضامین یا ایسی چیزیں لانا شروع کر دیں گے جو آپ کے خیال میں کہ غزل کو ہم کھولنا چاہ رہے ہیں, تو آپ بیسکلی میرے خیال میں غزل کے ساتھ غلط کر رہے ہیں. کچھ عرصے بعد غزل اپنا تشخص کھو دے گی کہ وہ نظم سے اور باقی چیزوں سے علیحدہ کیوں ہے, اس کو غزل کیوں کہا جاتا ہے. مطلع اور اشعار اور پھر مقطع ٹھیک ہے غزل میں ہوتے ہیں, لیکن یہ کیا باقی صناف میں نہیں ہوتا؟ یہ آپ کسی بھی صنف میں آپ یہ اس طرح یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن غزل میں جو ایک خاص چیز جسے آپ تغزل کہتے ہیں, یا جسے ہماری روایت سے جیسے ہم پڑھتے آتے ہیں کہ اس میں ایک احساس ایسا نیا یا ایک بالکل آپ کی فطرت کے قریب ترین ایک چیز جو آپ محسوس کرتے ہیں لیکن بتا نہیں سکتے, جس کو میں شعریت کہتا ہوں. شعریت کی تعریف تو خیر بہت کی گئی ہے. میرے خیال میں شعریت وہ چیز ہوتی ہے جس کو آپ شعر میں محسوس کرتے ہیں, اس کو بیان نہیں کر پاتے, اور وہ ایک بہت لطیف جذبہ جو آپ کے اندر بیدار ہوتا ہے, جو آپ حد اٹھاتے ہیں, جس سے آپ اپنا کیتھارسس کرتے ہیں, اس کو شعریت کہتے ہیں. تو ان سب چیزوں کی حد بندی جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. کسی بھی صنف کا اپنا تشخص یا اپنی تعریف جو کی جاتی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے. شعر کہتے ہوئے میں خیال یہ رکھتا ہوں کہ میں کیا نہیں کہنا مجھے, کیونکہ کیا کہنا ہے اس کی تو کوئی حد نہیں ہے. آپ کے پاس مضامین کی بھرمار ہے, لیکن اب یہ میں یہ بات نہیں کر رہا کہ میرے نزدیک باقی کیا ہے. میں اپنا ہر شخص کا اور ہر شاعر کا سب سے بڑا نقال اس کے اندر موجود ہوتا ہے. آپ اس کی سنیں یا نہ سنیں وہ علیحدہ بات ہے. سب سے پہلی واہ آپ کے اندر سے نکلتی ہے جب آپ کوئی اچھا شعر کہہ لیتے ہیں نا, تو سب سے پہلی واہ آپ خود آپ کے اندر سے نکلتی ہے کہ ہاں یہ شعر ہوا ہے. تو میں بس جب تک شعر اس لیول پر نہیں آتا کہ اندر سے ایک واہ کی آواز آتی ہے, تو تب تک میں اس شعر پہ کام کرتا ہوں یا اس پہ لگا رہتا ہوں, مصرع در مصرع در مصرع,
کہ اس کو اور بہتر کیا جائے. تو بس اس چیز کا خیال رکھتا ہوں کہ میں نے جو میرے اپنے لیے ایک سیٹ پیرامیٹر ہے، اور ہر تخلیق کار کا سیٹ پیرامیٹر ہوتے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے. ہر تخلیق کار نے اپنے آپ کو کسی نہ کسی سطح پر یا کسی نہ کسی پیمانے پر نہ اپنے آپ کو تول کر رکھ لیا ہوتا ہے کہ میں نے اب اس سے نیچے نہیں جانا. اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ جی میں تو جو دیکھتا ہوں کہہ دیتا ہوں، تو ایسا نہیں ہوتا. شاعر میں اور ایک کسی بھی عام شخص میں یہی فرق ہے. عام شخص جو بھی دیکھتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. شاعر جو ہوتا ہے وہ پہلے کسی بھی چیز کو محسوس کر کے اس کو ایک ایسے انداز سے بیان کرتا ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے قابل قبول بھی ہو. اس کے اپنے سب سے پہلے وہ خود اس کو قبول کرتا ہے، پھر باقی لوگ آپ کی وہ جو کلام ہے یا آپ کا جو شعر ہے اس کو قبول کرتے ہیں. تو میرے نزدیک تو سب سے بڑا اور سب سے جو عرفہ پیمانہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے کتنا کہنا ہے اور کیسے کہنا ہے اور کیا کہنا ہے، اتنا آپ سوچ لیں. باقی پھر دنیا، یہ میدان بہت بڑا ہے، آپ جتنا مرضی کھیلیں. کاش میں وہ کیفیت الفاظ میں بیان کر سکوں. مطلب آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ یہاں نہیں ہیں اس دنیا میں، آپ اس وقت کسی اور جہان کا حصہ ہیں. کیونکہ شاعر حقیقی دنیا میں رہتے ہوئے ایک تخیلاتی دنیا کا باسی ہوتا ہے، اور وہ دنیا اس نے خود تخلیق کی ہوتی ہے. یہ اس کی سب سے بڑی جو آپ کہتے ہیں کریٹیو جو اکمپلشمنٹ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ ایک حقیقی اور اس بڑی میں سخت لفظ ہے لیکن اس بھدی دنیا کا حصہ ہوتے ہوئے ایک خوبصورت دنیا تخلیق کرتے ہیں، اور پھر اس دنیا کو لا کر آپ اس دنیا پہ مطلب لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ دنیا بھی ہو سکتی ہے. تو یہ تخلیق کا سب سے بڑا کام ہے. اور جب یہ کام ہوتا ہے تو آپ ایسے فیل کرتے ہیں جیسے مطلب اس سے بڑی خوشی شاید آپ کو پیسہ کما کر آپ کو کوئی اور کامیابی حاصل کریں، آپ کو اس کا شاید عشر شعر بھی نہیں مل سکتا. ایک اچھا شعر کہنے کے بعد ایک شاعر کو خوشی ملتی ہے. شاعر اپنی زندگی میں ذمہ دار شخص ہونا چاہیے. ہوتا ہے یا نہیں اس پہ تو خیر یہ بحث طلب موضوع ہے. اور ہم نے زیادہ تر جو شاعر دیکھے ہیں وہ اپنی اب اس پہ ایک تو ہے کہ آپ کی سماجی ذمہ داری یا معاشرتی ذمہ داری، اور ایک ہے آپ کی شعوری یا نفسیاتی ذمہ داری. تو ان دونوں سطحوں پر اگر کوئی شاعر چلتا ہے، وہ سماجی طور پر بھی مستحکم ہے، اپنے آپ کو اس نے معاشرے کے لیے ایک عضو معطل نہیں بنایا ہوا، وہ کارآمد ایک شخص ہے جو صرف شعور نہیں دے رہا، اس کے علاوہ بھی پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اپنے معاشرے میں، تو اس کی ایک اور ویلیو ہوگی. وہ باقاعدہ آپ کہہ رہے ہیں دونوں رستوں پہ کامیاب ہے اور چل رہا ہے. اور ہمارے سامنے مثالیں ہیں. اگر آپ ریسنٹ میں اٹھا کے دیکھیں تو احمد فراز صاحب اپنی جو پروفیشنل لائف ہے اس میں بھی اتنے ہی کامیاب ہیں، اپنی جو شعری زندگی ہے اس میں بھی اتنے کامیاب ہیں. فیض صاحب ہیں، اور مطلب میں اگر نام لینا شروع کروں تو بہت سارے ہیں. تو ایک شاعر کا ذمہ دار ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر ہو تو اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں. شاعر کے بارے میں، شاعر جو ہے محبت کے بارے میں میرے خیال میں تو محبت اس کا ایسنس ہے شاعری کا. آپ کسی بھی چیز سے اگر کہتے ہیں کہ مجھے محبت کبھی ہوئی نہیں، یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے، کیونکہ آپ خود سے محبت کر رہے ہوتے ہیں. ہر تخلیق کار سب سے پہلے خود سے محبت کرتا ہے. میں نرگسیت کی بات نہیں کر رہا کہ آپ اپنے اندر ہی مبتلا ہیں اور کسی کو دیکھ نہیں رہے، لیکن آپ اپنے آپ کو ایک تخلیق کار تو مان رہے ہیں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سنا جانا چاہیے، جو میں کہہ رہا ہوں یہ اس کو سفر کرنا چاہیے، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ میں نے کیا کہا ہے. تو بیسکلی آپ اپنے آپ کو ایکنالج کرتے ہیں، اپنے آپ سے محبت کرنا شروع کرتے ہیں. اور اس کے بعد تو پھر محبت کہاں نہیں ہے، محبت زندگی کے کس شعبے میں نہیں ہے. میرے خیال میں تو زندگی کی جو ڈرائیونگ فورس ہے جو اسے چلاتی ہے وہ محبت ہے. آپ کسی بھی چیز کی محبت، شاعر کو نکال دیں، آپ کسی پروفیشنل کو لے لیں، وہ اولاد کی محبت ہے، ماں باپ کی محبت ہے، اپنے پیشے سے محبت ہے، وہ محبت اسے چلا رہی ہے. شاعر کے لیے یہ محبت تھوڑی سی بڑے لیول کی ہو جاتی ہے کینوس کی، یا بعض اوقات بہت پھیلی ہوئی ہوتی ہے. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ شاعر کے اوپر کہ اس کی محبت کا دائرہ کتنا وسیع ہے. جتنا وسیع دائرہ ہوگا اس کے خیالات اور اس کے موضوعات بھی اتنے ہی وسیع ہوں گے. تو محبت تو ضروری ہے ہر شاعر کے لیے. یہ بھی شاعر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب کئی میں نے شاعر ایسے بھی دیکھے ہیں یا ان کے بارے میں پڑھا ہے کہ جنہوں نے ایک تخیلاتی کردار ہے اس سے محبت کی ہے، اس کے بارے میں شعر کہے ہیں، اور وہ اس کو اصلی زندگی میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہوں نے زندگی گزار دی ہے کہ
کہ خواب میں کوئی چہرہ دیکھا اور اس کو میں نے اب دنیا میں ڈھونڈ رہا ہوں، کہیں نہیں ملا. تو یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ آپ تخیلاتی محبت بھی کر سکتے ہیں. کوئی تخیلاتی کردار بعض اوقات کوئی ایسی شکل ہوتی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہیں دیکھی نہیں ہوئی، لیکن آپ کو اس کی تلاش ہوتی ہے، آپ پھر رہے ہوتے ہیں کوئی ایسی چیز. صرف شکل تو میں مطلب پھر مثال کے طور پر کہہ دیا. تو کوئی بھی چیز جو آپ نے کبھی دیکھی نہیں ہے، آپ کے پاس ہے نہیں، لیکن آپ اس کی تلاش کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے تو وہ تخیل ہی ہے جب تک وہ آپ کو حاصل نہیں ہوا تھا. تو تخیلاتی بھی ہو سکتی ہے. اس معاملے میں میں کافی خوش قسمت ہوں، اور میں بہت شکر ادا کرتا ہوں اپنے مالک کا کہ میں نے اگر باقاعدہ شاعری کی بات کریں تو میں نے آپ کہہ لیں 2014 کے اواخر میں یا 2015 کے ابتدا میں باقاعدہ شعر جیسے کہتے ہیں پیش کرنا شروع کیا پبلکلی. مشاعرہ میں نے پہلا پڑھا ہے 2015 میں، اور اس کے بعد ابھی 6 سال آپ کہہ لیں گے 2021 تک، 15 سے ہاں 6 سال. تو 6 سال میں الحمدللہ کافی ریکگنیشن اللہ تعالیٰ نے دی ہے اکراس بارڈرز. جہاں جہاں اردو جس جس جگہ بولی جاتی ہے، آپ یقین مانیں مجھے وہاں سے پیغامات آتے ہیں، مجھے تعریفی پوسٹس آتی ہیں، کچھ ای میلز میرے پاس پڑی ہوئی ہیں جو آسٹریلیا، ایون رشیا. رشیا میں اب کتنے اردو بولنے والے کو جانتے ہیں. میرے پاس رشین ایک صاحب ہیں، ان کی کچھ میلز آئی ہوئی ہیں کہ انہوں نے میرا کوئی دیکھی ہیں یوٹیوب پہ چیزیں اور فیس بک پہ. تو انہوں نے اس کے بارے میں کہا ہوا تھا کہ مطلب جیسے بھی ان کی وہ تعریفی کلمات تھے، بہت شکریہ ان کا. تو میں اس معاملے میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے بہت زیادہ وقت نہیں لگا منظر عام پہ آنے میں. شعوری کوشش نمایاں ہونے کے لیے میرا شروع سے مجھے ایک بات پتہ تھی، یا جسے کہتے ہیں میرے ذہن میں ایک چیز راسخ ہو چکی تھی کہ جتنا آپ کوشش کریں گے نا نمایاں ہونے کی، چلیں آپ کچھ وقت کے لیے نمایاں ہو بھی جائیں گے، لیکن وہ چیز تادیر نہیں رہے گی، وہ پائیدار نہیں ہوگی. وہ جو آپ منظر عام پر ہیں یا آپ کو جو نمایاں ہو رہے ہیں نا، جتنے جلدی آپ اوپر آئیں گے اتنا جلدی آپ نیچے بھی جا سکتے ہیں. اور ہمارے سامنے مثالیں بھی ہیں. تو ہر چیز کا نا قدرتی پروسیس ہوتا ہے ارتقاء کا. کسی چیز نے اپنی ایک پوری عمر لے کر، یا اپنا جو اس کا وقت لکھا گیا ہے یا جو اس کو چاہیے، جو قدرت کو لگتا ہے کہ اتنا وقت اس کو آپ ایک خاص حد تک ہوں گے کچھ وقت تک، اس کے بعد دوبارہ آپ اسی گوشے گمنام میں. تو اس کا فائدہ مجھے کوئی نظر نہیں آیا. تو میں نے شعوری کوشش آج تک کبھی نہیں کی کہ میں فلاں جگہ چلا جاؤں، فلاں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسے لگا کے جو بھی ہے. نہیں، ایسا نہیں، ابھی تک تو نہیں. اچھا، مجموعہ کلام کا بھی کسی کے پاس اگر استاد ہے تو ظاہری بات ہے استاد اسے بتائے گا کہ ابھی اس کا ٹائم ہے کہ وہ لے آئے، اب اس کا کلام اتنا پختہ یا اس جگہ تک پہنچ چکا ہے کہ اب لوگوں کے سامنے آ جانا چاہیے مجموعے کی شکل میں. کیونکہ کاغذ پہ جو چیز چھپ کر آ جاتی ہے وہ پھر اس کو ڈس اون کرنا یا اس کو نہ ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو وہ بڑے ذمہ داری کا کام ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز اپنے عوام کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسی ہو. میری کتاب کا کام 2018-19 سے میں بتاتا آ رہا ہوں کہ بس کچھ دیر میں، لیکن کبھی بالکل پبلشنگ کے مراحل تک جا کے، اور کبھی بالکل کسی نہ کسی سٹیج پہ مجھے نا ایسا احساس ہوتا رہا کہ ابھی نہیں. میں روکتا رہا. لیکن اب میں نے خیر فیصلہ کیا، اور میں نے پچھلے کچھ عرصے میں مطلب کتاب طباعت کے مراحل میں انشاءاللہ آ جائے گی جلد. اور اب زیادہ دیر نہیں ہے، 2-3 ماہ میں انشاءاللہ میرا مجموعہ پہلا آ جائے گا.